آپ تصور کریں کہ سلطان محمد فاتح جیسا عظیم اور بہادر سلطان، جنہوں نے قسطنطنیہ جیسی ناقابل تسخیر شہر کو فتح کیا ہو، اس جیسا سلطان جس منظر کو دیکھ کر سخت صدمے میں آ گیا اور اپنی فوج کو اس خوفناک علاقے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ یہ واقعہ ہے 1459 عیسوی کا، جب ولاد ڈریگولا نے سلطنت عثمانیہ کو سالانہ ٹیکس ادا کرنے اور عثمانی فوج کے لیے سپاہی جمع کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے سفیروں کو ولاد ڈریگولا کے پاس ٹیکس مانگنے بھیجا تو ولاد ڈریگولا نے ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی والا سلوک کیا۔ اس نے سفیروں سے کہا کہ وہ اس کے سامنے اپنی پگڑیاں اتاریں، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو ولاد ڈریگولا نے ان کی پگڑیوں کو ان کے سروں کے ساتھ کیلوں سے ٹھوک کر انہیں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد ولاد ڈریگولا نے بلغاریہ کی سرحد پر موجود عثمانی علاقوں پر حملہ کر کے ہزاروں لوگوں کو مار دیا۔ سفیروں کے قتل اور بغاوت کی خبر ملنے پر سلطان محمد فاتح سخت غضبناک ہوئے اور انہوں نے ولاد ڈریگولا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ 1462 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان خود ایک بہت بڑی فوج لے کر والاکیا کی طرف نکلے۔ تاریخ دانوں کے مطابق عثمانی فوج کی تعداد 90,000 سے 1.5 لاکھ کے درمیان تھی، جبکہ ولاد ڈریگولا کے پاس بمشکل 30,000 کی فوج تھی۔ ولاد ڈریگولا جانتا تھا کہ وہ اتنی بڑی عثمانی فوج کا کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے روایتی جنگ کے بجائے گوریلا جنگ کی پالیسی اپنائی۔ اس نے عثمانی فوج کے راستے میں آنے والے تمام گاؤں اور فصیلیں جلا دی، پینے کے پانی کے تمام کنوؤں میں زہر ملا دیا، ان میں جانوروں کی لاشیں پھینک دی۔ اس کے فوجی چھپ کر اچانک حملے کرتے اور پھر جنگلوں میں غائب ہو جاتے۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے ترک فوج بھوک، پیاس اور بیماریوں کا شکار ہونے لگی۔ 17 جون 1462 عیسوی کی رات ولاد ڈریگولا نے ایک انتہائی جرأت مندانہ اور خطرناک قدم اٹھایا۔ وہ اپنے چند ہزار بہترین فوجیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ترک فوج کے کیمپ میں گھس گیا۔ اس کا اصل ہدف سلطان محمد فاتح کے خیمے تک پہنچ کر انہیں قتل کرنا تھا۔ اس اچانک حملے نے عثمانی کیمپ میں افراتفری پھیلا دی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ولاد ڈریگولا نے سلطان کے خیمے کے بجائے ان کے وزیروں کے خیموں پر حملہ کر بیٹھا۔ سلطان محفوظ رہے اور صبح ہونے تک ولاد اپنی فوج لے کر واپس جنگلوں میں فرار ہو گیا۔ اس رات کے حملے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور ولاکیا کے دارالحکومت تارگوویشتے کی طرف پیش قدمی کی۔ جب سلطان کی فوج دارالحکومت کے قریب پہنچی تو انہیں توقع تھی کہ شہر کے دروازے پر ایک بڑی جنگ ہوگی، لیکن دروازے کھلے تھے اور شہر ویران تھا۔ تاہم شہر کے باہر جو منظر تھا اس نے دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے قدم اکھڑنے پر مجبور کر دیا۔ شہر کے باہر کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ایک جنگل تھا، لیکن یہ درختوں کا نہیں بلکہ موٹے اور لمبے لکڑی کے نیزوں کا جنگل تھا۔ ان نیزوں پر تقریباً 40,000 انسان زندہ پیروئے گئے تھے جو تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ ان میں جنگوں میں پکڑے گئے عثمانی فوجی، ولاکیا کے وہ شہری جن پر ولاد کو غداری کا شک تھا، اور بدقسمتی سے معصوم عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ منظر اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ لاشیں سڑنا شروع ہو گئی تھی اور کوے، گدھ اور دیگر پرندے ان لاشوں کو نوچ کر کھا رہے تھے۔ پورے علاقے میں خون اور موت کے شدید بو پھیلی ہوئی تھی۔ ولاد ڈریگولا نے اونچے عہدوں والے لوگوں یا جنرلوں کو جان بوجھ کر زیادہ اونچے نیزوں پر چڑھایا ہوا تھا۔ یہ ایک انتہائی ہولناک نفسیاتی وار تھا۔ سلطان محمد فاتح، جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی بڑی اور خونریز جنگیں دیکھی تھیں اور قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر دیواریں گرائی تھی، اس حد تک پاگل پن اور درندگی دیکھ کر شدید صدمے میں چلے گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس لرزہ خیز منظر کو دیکھ کر سلطان محمد فاتح نے کہا تھا کہ میں ایسے شخص سے اس کا ملک کیسے چھین سکتا ہوں جو اس قدر بے رحم اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسی درندگی کر سکتا ہوں۔ ایسا شخص یقیناً اور بھی بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد فاتح جیسا عظیم اور بہادر جنگجو بھی اتنی بڑی تعداد میں انسانوں اور معصوموں کو اس درندگی سے مرا ہوا دیکھ کر سخت صدمے میں آ گئے تھے، اور اس نے اپنی فوج کو اس بدبودار اور خوفناک علاقے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ اگرچہ ولاد ڈریگولا اس وقت دارالحکومت کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی یہ کامیابی
عارضی تھی۔ سلطان نے فوجی طاقت کے بجائے سیاست کا استعمال کیا اور ویلاد ڈریگولا کے چھوٹے بھائی رادو کو، جو عثمانیوں کا وفادار تھا، والاکیا کا حکمران بنا کر بھیجا۔ آخرکار ویلاد کے اپنے ہی سردار اس کی درندگی سے تنگ آ کر اس کے خلاف ہو گئے اور اسے ہنگری فرار ہونا پڑا، جہاں اسے عثمانیوں کے دوبارہ قیدی بنا کر قتل کیا گیا۔ اگر آپ تاریخ کے ایسے ہی حیران کن اور خوفناک واقعات سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں ڈریگولا ہیرو تھا یا درندہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔